أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے مریض اور معذور کو کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس قدر تم میں طاقت ہو اسی قدر اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مریض اور معذور جس طرح آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہو اسی طرح نماز ادا کرے۔ عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہیں تو توجہ بتاتے ہوئے فرمانے لگے، یہ اس لیے کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ معذور آدمی کو جیسے سہولت ہو اسی طرح نماز پڑھنا جائز ہے۔ ممکن ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، ورنہ بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پہلو کے بل لیٹ کر محض اشارے سے نماز ادا کر لے۔ جس حیبت میں بھی بآسانی بیٹھ سکتا ہے اسی طرح بیٹھے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ اسی طرح کرسی وغیرہ پر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ بیٹھے ہوئے آدمی میں کھڑے ہونے کی طاقت پیدا ہو گئی تو کھڑا ہو جائے، اور لیٹے ہوئے میں بیٹھنے کی طاقت آ گئی تو وہ بیٹھ جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز شروع کرتے، جب قرات میں سے 30 یا 40 آیات رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی قرات کرتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے۔ مریض کے لیے کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہونا جائز ہے۔ رکوع یا سجدے میں پوری طرح جھک نہ سکے تو جس قدر ممکن ہو جھکے، اور سجدے میں بھی رکوع کی نسبت زیادہ جھکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو تکیے پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا، اگر تجھ میں طاقت ہے تو زمین پر نماز پڑھ، ورنہ اشارے سے پڑھ لے اور سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھک۔ اسی طرح جس کرسی کے سامنے تختی لگی ہوتی ہے تاکہ مریض اس پر سجدہ کرے تو اس پر سجدہ کرنا بھی درست نہیں۔ جو شخص جماعت میں حاضر ہونے سے معذور ہو وہ گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے۔ جزاک اللہ